بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزے ماہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ محرم کے مہینے میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام، باب نمبر 38، حدیث نمبر 1163۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ دوسرے سال آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الصیام، باب نمبر 69، حدیث نمبر 2004۔ شریک مسرت ہونے کا مطلب ہے شریک مسرت یعنی کہ خوش ہونے میں ہم خوشی میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا تاکہ اہل کتاب سے فرق ہو جائے اور افضل دن کے روزے کا ثواب بھی مل جائے۔ اسی لیے اکیلے 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام، باب نمبر 20، حدیث نمبر 134۔ 10 محرم کا روزہ کیوں؟ ثواب اور آداب۔ مدینہ منورہ آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، کیونکہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا موسیٰ پر ہمارا حق تم سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث 1734۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشوراء کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم 1162۔ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگلے سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم 1134، حدیث نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشوراء کے علاوہ کسی دن اور رمضان کے سوا کسی مہینے کو افضل سمجھ کر روزہ کا خصوصی اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری 2006۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔